دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو آزادی یا نام نہاد لانگ مارچ کا انجام ہوا، اور کیا خان صاحب کے پاس اب کوئی اور آپشن بچا ہے، کوئی باقی بھی کارڈ رہتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ تو دیکھا کہ تقریباً 1 مہینہ پر محیط لانگ مارچ نام نہاد آزادی مارچ لاہور سے چلا، اور پھر ہر شام کو یا آدھی رات کو یا سونے کے لیے پھر لاہور ہی پہنچ جاتا تھا۔ تو گویا یہ ایک کچھ جلسوں یا جلسیوں کا ایک سلسلہ تھا، جس طرح ڈرامے کی قسطیں ہوتی ہیں، تو وہ ڈرامہ جو ہے 1 مہینے پر مشتمل تھا۔ اکتوبر کے اینڈ پر اس کا آغاز ہوا اور نومبر کے اینڈ تک اس کا انجام ہوا۔ ایک بات تو بڑی واضح اور ثابت ہو گئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب 25 مئی والے حوالے سے جب تب خان صاحب نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، اور صوبائی حکومتوں کی امداد کے باوجود اور ججز جو ہمارے بندیال گروپ یا ہم خیال گروپ ہیں، ان کی ایکٹیو سپورٹ اور فیسیلیٹیٹر وہ بنے، یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے باوجود وہ کوئی لاسٹنگ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے، بلکہ اس پروسیس میں یہ بات طے ہو گئی، اور رانا صاحب نے اس کا برملا اظہار بھی کیا کہ یہ شخص واپس اسلام آباد نہیں آئے گا، یعنی لانگ مارچ، آزادی مارچ وغیرہ کے حوالے سے یا دھرنا دینے، اور وہ واقعتاً نہیں گیا۔ اس نے اس دوران بہت سارے ناٹک کھیلے، یعنی لانگ مارچ کا آغاز بھی گویا ایک مبینہ طور پر جس کے سارے ڈانڈے اب خان صاحب یا بنی گالہ کے گرد و نواح میں پہنچتے ہیں یا ان دیواروں کے اندر تک جاتے ہیں، کہ ارشد شریف کا جان سے جانا، وہ گویا انہوں نے ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر اس چیز کو استعمال کیا، اور وہ ایک کیچ ورڈ یا ایک نعرہ اس سے ایک جنریٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر راستے میں وہ ایک خاتون صحافی بدنصیبی سے اس کو بھی کچل دیا، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ بندیال ہے، نہ کوئی عطر من اللہ ہے، نہ کسی کو کوئی غم ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال ایک عام سی گھرانے کی عام سی خاتون تھی۔ اسی طرح ایک اور شخص کو وہ جو گجرانوالہ کا موسٹ پروبیبلی رہائشی تھا، وہ بھی جان سے گئے، اور یہ بالکل ویڈیو میں صاف، اور اب تو خیر سب جانتے ہیں کہ ٹرک کے اوپر سے کوئی ان پر وار کیا گیا اور وہ بھی جان سے گئے۔ اس طرح ٹرک سے ٹکرا کے ایک بچہ بالکل 10-12 سال کا، مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے اس ناٹک کے لیے۔ پھر جب الٹیمیٹ اس کا کوئی کلائمیکس بنانے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے اس میں بھی وہ جان گئی، اور مبینہ طور پر مختلف کنٹراڈکٹری بیانات کے اتنی گولیاں تھیں، اور لیٹسٹ جو انہوں نے انکشاف کیا کہ ابراہیم اسماعیل جو سابق گورنر سندھ ہیں، ان کے کپڑوں سے خان صاحب کہتے ہیں 4 گولیاں برآمد ہوئیں پتہ نہیں کس چیز کی گولیاں، تو وہ پھر بھی بچ گیا۔ یعنی شاید ان کا یہ مطلب تھا کہ 4 گولیاں جس کی جیب میں ہوں، بے شک وہ ڈسپرین ہی کی ہوں یا کسی بھی چیز کی، انہیں بچنا نہیں چاہیے، یا تو وہ گولیاں جو وہاں پر ڈسپلے کرنی تھیں یا یوز ہونی تھیں وہ بچ گئی ہیں ان کی جیب میں، یا کیا ہوا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے کہ حکومت کو مجبور کرنا الیکشن پر، اور ایک ساتھ آبجیکٹیو یہ بھی تھا، بلکہ شاید یہ الیکشن سے بھی زیادہ اہم تھا، کہ وہ جو ایک ڈپلیسٹی تھی، ایک ڈیول رول تھا باجوہ صاحب اور ان کے جو ہم نوا تھے ان کا، جن میں خاص طور پر فیض حمید صاحب شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اوقات یہ ایک نورا کشتی لگتی تھی۔ اس کو جینوئن رنگ دینے کے لیے باقاعدہ گالی گلوچ کو بھی برداشت کیا گیا۔ اعظم سواتی کو تو اب نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال خان صاحب کم و بیش
یہی باتیں کرتے رہے، اور ان کو شاید یہ ایگزمپشن تھی. تو بہرحال یہ ایک نورا کشتی کو جنون رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جب کشتی ڈوبتی دیکھی تو خان صاحب کی ایکٹیو سپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیا گیا کہ ہم ڈسٹارٹ کر کے نظام کو تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے چوسنی مکمل نہیں چھڑائی گئی. یہی وجہ تھی کہ خان صاحب مختلف ناٹک بڑی دیدہ دلیری سے کرتے رہے، اور جو ادروائز عام خاکی یعنی خاکی سے مراد وہ خاکی نہیں ہے وردی والے، یعنی عام جو اسٹریٹ مین ہیں ان کے لیے جو گویا مقدس لوگ ہیں ان پر بھی وہ حرض اسرائی کرتے رہے، اور اس کے باوجود بندیال صاحب ان کے ریسکیو کو آتے رہے، عطر من اللہ ان کی بلائیں لیتے رہے. تو اس کا مطلب اصل میں یہی تھا کہ اس ایسٹ کو وہ ان ون سٹروک ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، سیدھا سادہ ڈسپوز آف نہیں کرنا چاہتے تھے. فیض حمید صاحب اس میں ایکٹیو تھے، اور ٹیسٹ رول گویا باجوہ صاحب اور ہم نواؤں کا بھی تھا. تو یہ اس لیے میں اکثر کہتا تھا کہ یہ صرف فیض حمید نہیں ہے، یہ یعنی اصل لوگ وہی ہیں جو ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سولو فلائٹ کر سکیں، اس لیے کہ آرمی کا سربراہ جو ہے بہرحال وہ ایک ڈسپلن فورس ہونے کے ناطے، اور پاکستان کی کنٹیکسٹ میں یہ روایت ایسی رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یعنی اگرچہ ہمیں بہت سارے یعنی ریزرویشنز ہیں جرنیلوں کی آئین شکنیوں پر، ایوب خان سے لے کر باجوہ صاحب تک، لیکن یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ بہرحال آرمی انٹیکٹ رہی ہے. تمام تر چیرہ دستیوں کے باوجود ایک ہی الٹیمیٹلی ان کا انڈیکس رہا ہے، اور وہ جو ان کے سربراہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ سٹرکچر یعنی جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے وہ بالکل کرمبل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ چلو نقص والا ہی رہے، یعنی بیڈ گورنمنٹ از لاٹ بیٹر دین نو گورنمنٹ ایٹ آل. تو اس والے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بہرحال اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن ان کی جو آئیش چکنی ہے اس سے ہم چشم پوشی نہیں کرتے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے گویا ٹیسٹ رضامندی ظاہر کی، جو خان صاحب نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈرامہ رچاتے رہے، اور فیض صاحب تو اب سب جانتے ہیں کہ ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کی پلیڈنگ کرتے رہے. تو الٹیمیٹلی یہ کمال کی بات یہ ہے کہ ایک گویا کو ڈیٹا ہو گیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک فوجی جنتا، دوسرے لفظوں میں ان کے خلاف ایک کو ڈیٹا ایک سوبر سیاست نے، ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹکس نے سٹیج کر لیا. اب ظاہر ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے تھے کہ خان صاحب اس وقت ڈبو رہے تھے، جب کشتی ڈوبتی تو ظاہر ہے اس میں موجود لوگ بھی ڈوبتے، یعنی اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا، اور ظاہر ہے اس وقت کی اپوزیشن بھی ہیٹ اپ ہو رہی تھی، اور وہ کوئی انکنائیونس ود دی پاورفل نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہرحال جینوئن انداز سے وہ کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف لانے کے لیے پریشر ڈیولپ کر رہی تھی. تو اس وجہ سے تو وہ ہٹے، لیکن اس ایسٹ کو نہیں چھوڑا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. لہذا الٹیمیٹلی جب آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آیا تو پہلے تو یہ موشگافیاں کروائی گئیں کہ باجوہ صاحب کو 6-7 مہینے رہنے دیں، جو کہ خان صاحب کی زبان سے پہلے کلوایا گیا، لیکن اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. پھر الٹرنیٹ بندوبست یہ کیا گیا کہ فلاں جنرل صاحب جو ہیں ان کو چلو چانس دیا جائے، یہاں تک کہ وہ جو اپنے تئیں بڑے بنتے تھے ان جی وہ جن کے فیوز و برکات سے خان صاحب پوری طرح مستفید ہوتے تھے، تو اس فیض کی رسائی گویا لندن تک بھی انہوں نے کوشش کی. میں نے ترلہ کیا کہ جناب سن چانس دو، پتہ ساڑی کر دی دیتے، اسی معافی تلافی اسی ساری وہ کمپنسیٹ کر دیں گے، میک اپ کر دیں گے جو کچھ اگے اسی ظلم زیادتی کیتا. لیکن ظاہر ہے اب کوئی شخص کم ہی ایسا ہوگا جو ایک ہی سوراخ سے، اور وہ بڑا سامنے سوراخ ہے، اور اس میں موجود جو بھی چیز ہے اس سے ڈسا جائے، اور اس پر وہ معذرت کہ پھر رضامند رہے کہ ٹھیک ہے آپ پھر ایک دفعہ پوری آب تاب کے ساتھ ہمیں ڈنگ مار لیں.
تو بہرحال وہاں سے لندن سے یہ پذیرائی نہیں ہوئی. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ سارے لوگوں کے سفارشی تھے، لابیسٹ تھے، لابینگ ہو رہی تھی. ایک شخص عاصم منیر جو جنرل صاحب تھے، لیفٹیننٹ جنرل اس وقت، اب ظاہر جنرل آپ کہہ سکتے، تو ان کی ایکٹیو لابینگ نہیں تھی، بلکہ بعض اطلاعات یہ ہیں، اگر یہ اس کے کنٹراڈکٹری بھی ہیں، کہ پہلی لسٹ میں ان کا نام بھی نہیں تھا، اور اس طرح ڈیلے کیا گیا کہ 27 نومبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں اور پھر مرزا یار پھرے. لیکن پی ڈی ایم کی مجموعی کولیکٹیو قیادت کی میں سمجھتا ہوں کہ سوبرائٹی، ان کی پولیٹیکل انسائٹ اور ان کا عزم اور ان کی سیاسی جرت کی یہ بات ہے، اور میچورٹی کی یہ بات ہے کہ دے ریزسٹڈ، کہ انہوں نے باجوہ صاحب کی سارے جال کو بالکل توڑا. انہوں نے نہ تو وہ 6 مہینے چند مہینے کے جال میں آئے، نہ ہی ان باقی الٹرنیٹ بندوبست کی جال میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم اپنی مرضی سے سینئر موسٹ کو بنائیں گے. لہذا وہ عاصم منیر صاحب ہیں. آپ ظاہر عاصم منیر صاحب کے خلاف گریونسز یا خدشات خان صاحب کو یہ ہیں کہ خان صاحب کی گلابی کرپشن جو ہے اور گوگیسٹ جو ڈاکٹرن آف پالیٹکس تھا، اس کو انہوں نے فرسٹ ہینڈ آبزرو کیا اور باقاعدہ کمیونیکیٹ کیا خان صاحب کو کہ یہ لوٹی انہوں نے پا دیتی ہے گوگی اور لیکن خان صاحب نے ظاہر ہے ان کو یعنی جو کیا. اور اس سے بھی آگے یہ ہے کہ خان صاحب نے انہیں استعمال کرنا چاہا کہ بالکل ننگے انداز سے ان کی اپوزیشن کو وہ مار دھاڑ کریں اور ان کو توڑیں اور ٹارچر کریں، جس پر کہ وہ رضامند نہیں ہوئے. تو بہرحال نہ باجوہ صاحب انہیں چاہتے تھے، نہ خان صاحب انہیں چاہتے تھے، نہ ہی مزے کی بات یہ ہے کہ باقی جو 4-5 یعنی جو جنرل تھے اور ان کے لابیسٹ تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے یقیناً انہوں نے. لیکن قسمت کا ہما ان کے سر پر بیٹھا. یہی کہتے ہیں کہ وہ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہمیشہ نخوت، مکر و فریب اور بائزنٹین پالیٹکس کو کامیابی نہیں ملتی، کبھی دوسری طرح بھی ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے. اور خاص طور پر یہ جو مکارانہ اور یہ جو نخوت کا اور گھمنڈ اور غرور کا اور پھر ظلم و ستم کا اور آئین شکنی کا امتزاج ہے، اس کو بہرحال ٹوٹنا تھا. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک ایکسس آف ایول جو ہے وہ ٹوٹا. اور اس میں ظاہر ہے میاں نواز شریف کے عزم اور اسٹیڈ فاسٹنس اس کا بڑا رول ہے. ان کے ساتھ ہی یقیناً مولانا صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف، ان سب کا بڑا زبردست رول ہے کہ جو بالکل انہوں نے یعنی ڈیوائیڈ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنایا اور اس پر پوری طرح یکسو رہے اپنے مقاصد کے لیے. اور انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ ان حضرات سے یہ منوائی بات، بلکہ پھر پریزیڈنٹ صاحب کی بھی ہوا نکالی اور ان کو بھی منوائی بات. تو الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ دیکھیں کہاں وہ ایک پیج اور کہاں باجوہ صاحب، فیاض صاحب، خان صاحب، نیب صاحب اور بندیال صاحب، ان سے پہلے کھوسا صاحب، ان سے پہلے ثاقب نثار اور گلزار شیخ، یعنی امیڈیٹ اگر دیکھیں ان سب کو امیجن کریں کہ کس طرح انہوں نے ایک یعنی ایکٹیو ایک اتحاد، ایک سمجھ لیں کہ ایک الائنس آف ایول کانسٹیٹیوشن کے خلاف قائم کیا اور پاکستان کو گویا اس کی جڑوں تک ہلا کے رکھ دیا، اس کو دیوالیہ پن کے کم و بیش دیوالیہ کر دیا. اور ان کی پلاننگ تو یہ تھی کہ 10-20 سال 30 سال تک، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ یہ اپنی کنٹرڈکشنز میں اور اپنے اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ سارے تھے، اور جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ ذاتی ہوس اور میاں صاحب کا حسد اور بغض اور کینہ یہ تھا. اور ظاہر ہے یہ مثبت چیزیں نہیں ہیں. اس وجہ سے الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست نے نیا موڑ لیا
اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اب آرمی چیف ہوں گے، سار شمشاد صاحب چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے. یعنی سو فار اب اس پر ان دوستوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو بہت جلدی بپھر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اوپینین جو ہے اس پر گویا واجب ہے عمل کرنا ہماری قیادت کے لیے. تو وہ جو پی ڈی ایم کے ایسے لوگ ہیں، فینز ہیں، سپورٹر ہیں، خاص طور پر نون لیگ کے، کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر باقاعدہ گالیوں پر اتر آتے ہیں اور راجہ پورس کے ہاتھی بننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسی صبر کا، اسی شہباز شریف کے ہاتھوں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے وہ سارا پریشر برداشت کیا. ظاہر ہے باقی رفقات جو ہیں ان کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن بہرحال فرائنا کے جو بنائے گئے سٹیڈل تھے، جو بنائے گئے قلعے تھے، ان میں بہرحال بھونچال آیا اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ سرخرو ہوا، ووٹ کو عزت ملی، اور وہ جو ایک انفراسٹرکچر کریٹ کر لیا گیا تھا، ایک پورا نیٹ ورک بنا لیا گیا تھا کہ ہم نے آئین کو نہیں چلنے دینا، وہ بہرحال زمین بوس ہوا. باجوہ صاحب ایک دو دن بعد قصہ پائرینہ ہوں گے اور ظاہر ہے نیا سیٹ اپ آئے گا. ان سے نیا سیٹ اپ سے ہم ظاہر ہے کوئی تجویز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم عام سے چھوٹے سے اسٹریٹ مین ہیں. ہاں ان سے توقع کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور ان سے التجا کر سکتے ہیں کہ جناب آئین پاکستان کو چلنے دینا اور پاکستان کو ایک مثبت انداز میں جو آپ کے ذمہ کام ہے، آئین کا جس تحت آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، بس اسی سے سروکار رکھیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ، آپ کی نظر میں کوئی آپ کے خلاف لابینگ کی ہے، جیسے کہ کی ہے فیض حمید صاحب اور باقی اور حضرات نے، تو ان کو بھی قانون کے مطابق ہی بہرحال ڈیل کرنا چاہیے. کوئی دشمن ہو یا دوست ہو، الٹیمیٹلی قانون کی حکمرانی ہی سب کے لیے فائدہ مند ہے. اور یقین کریں ایسا کوئی ملک نہیں ہے اس کرۂ ارض پر جس کے وزیر اعظم کی، یعنی جو چیف ایگزیکٹو کانسٹیٹیوشنلی ہے یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اس کی بےزتی آپ کریں، یعنی جنرل کریں اور پھر وہ سمجھیں کہ دنیا میں ان کی عزت ہوگی. ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی برائی محلے میں پھیلا کر باعزت نہیں بن سکتی، اس کی شان بڑھا کر وہ اپنا بھی وقار قائم رکھ سکتی ہے. آپ دیکھ لیں ترکی کی افواج کے جو کیپ میں بہت سارے فیدرز ہیں، انہوں نے یورپ کی مکمل مجموعی طاقت کے خلاف بھی باقاعدہ جنگیں لڑیں اور حاصل کی فتح. اس کے باوجود انہوں نے جب ترک عوام کے انڈیکس کو ڈیسیمیٹ کیا، ان کی روح کو کھینچا اور وہاں پر سویلین نظام کو نہ چلنے دیا، تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا. لیکن الٹیمیٹلی یہ دن آیا کہ طیب اردوغان اور ان کے رفقا کی سربراہی میں وہ اپنی حدود تک رہ گئے جنرلز، اور اب ترکی ایمرجنگ پاور ہے، بوتھ ان اکنامک ٹرمز، ان ملٹری ٹرمز، اور پریکٹیکل اچیومنٹ حاصل کی ہے. یہ جو آرمینین کے خلاف فتح ہے، جو آذربائیجان کے بہت سارے علاقے آزاد کروائے ہیں، یہ یقین کریں یہ ان کا کارنامہ ہے. تو پاکستان کے جنرلز کی بھی عزت اس صورت میں ہوگی جب پاکستان کے وزیر اعظم کی عزت ہوگی، اور وزیر اعظم وہ ہوگا کہ جس کو جو جنرلز نے کسی سازش کے ذریعے نہیں بنایا بلکہ عوام کے فری اور سچے مینڈیٹ سے وہ بنا ہو. تو اب میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، کہ وہ جو کہتے تھے نا مختلف انداز میں، سارے ہی کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں جی منصف ہو تو قیامت اٹھا کیوں نہیں دیتے ہیں جی، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، جی منصف ہو تو قیامت اٹھا کے. یعنی یہ رائل شریف کو، کیانی صاحب کو، اور اب ظاہر ہے باجوہ صاحب کو، سارے مل کر اب انہیں چاہیے کہ اس مشرف کو بھی ملا لیں، کہ ایک اپنی پارٹی بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں ہم بہت پوتر لوگ ہیں اور ہمیں ووٹ دیں. یعنی اپنی پارٹی سے باقاعدہ، اگرچہ باجوہ صاحب نے تو بھی 2 سال ویسے بھی سے رہنا ہے خاموش، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب انہیں کھلی چھٹی ہے نا، وہ پارٹیاں بنائیں اور لوگوں کو پالیٹکس کریں. یہ وہ کیا اپنے آپ میں اے گو تو اے میدان، جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. تو اسی طرح ظہیر الاسلام پاشا اور فیض حمید صاحب،
ان کو اب کہیں کہ پارٹی بنائیں اور ایک یونین کونسل کا الیکشن جیت کر دکھا دیں، اور وہ باقی حضرات جو ہیں کیانی صاحب، رحیل صاحب، وہ ایک ایم این اے کا الیکشن جیت کر دکھا دیں. مطلب یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ خاصا سنجیدہ کام ہے، اور یہ ہمارے جنرلز کے بس کا نہیں ہے. جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کریں تو ہم ان کو سلوٹ کرتے رہیں گے، ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں گے. لیکن خان صاحب گویا سیاسی یتیم ہو گئے، ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا. بہرحال اس پر علیحدہ بات ہوگی، لیکن خان صاحب کے پاس باقی سارے کارڈ ڈسیپیٹ ہو چکے، ایگزاسٹ ہو چکے. اب صرف ان کا شناختی کارڈ باقی ہے، اور ظاہر ہے ایک ہی شناختی کارڈ ہے، دوسرے پر ابھی بھی خاور فرید مانے کا ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.